ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ نے سنا ہوگا یہ ہر جگہ کہ ہم نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری پرستش کریں. یہی ترجمہ ہوتا. کہیں اصل لفظ لے آتے ہیں تو عبادت کریں، تو عبادت کے معنی پرستش ہوتا. ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے. جن کو تو چھوڑ دیجئے، وہ بات دوسری جگہ آئے گی. انس تو آ گیا نا. انسانوں کو پیدا ہی ہم نے اس لیے کیا کہ ہماری پرستش کریں. اندازہ لگائیے آپ. کچھ کھول کے بیان کرنے کی بات نہیں ہے. تخلیق انسانی کی غایت و غرض و مقصود و مطلوب یہ ہے کہ وہ میری پرستش کریں. یہ ہے مقصد. اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب پرستش تو یہی ہے نا کہ جو نماز پڑھ لی، کوئی نفل پڑھ لیے، اس کے بعد کچھ ورد وظیفے کر لیے. تو کیا ہے کہ تخلیق کی غرض یہ ہے، اس کے معنی کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے. کچھ اور کیا تو وہ مقصد تخلیق کے خلاف چلا جائے گا. تخلیق کا تو مقصد یہ ہے. تو ان میں سے جو بڑے سے بڑے بھی جو وہ بزرگ عبادت گزار ہیں، ان کی بھی تو یہ صورت نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہر سانس میں وہی پرستش کی بات کرتے چلے جائیں. اور کچھ بھی تو کرنا ہوتا ہی ہے نا. تو جتنا کچھ یہ وقت کیا، وہ تخلیق جو کا مقصد جو خدا نے بتایا بقول ان کے، وہ اس کے خلاف چلی گئی بات. اس لیے یہ اپنے ہاں کے جو یہ بڑے بڑے مقتدا ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے متعلق یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ صاحب وہ دن رات اسی میں ہی لگے رہتے تھے، نفلیں پڑھتے رہتے تھے، تسبیحاں پھیرتے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے ایک کنج کے اندر. اور وہ کبھی نفل پڑھتے تھے، کبھی نماز پڑھتے تھے. روزہ صائم الدہر ہوتا تھا، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. بھوک لگتی تھی تو وہ ایک روٹی لکڑی کی دے رکھی تھی ماں نے، اس کو چک مارتے تھے. بنائے ہوئی کہے کہ جی اللہ لیعبدون، مقصد ہی خدا کی پرستش. پہلے تو اس مقصد پہ زور دی. ذرا غور کیجئے عزیزان من، کہیں تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ خدا کہتا ہے مقصد یہ ہے ان کے پیدا کرنے کا، ہماری میری پرستش کر دے رہا. ایک لفظ عبادت کے مفہوم کے بدل جانے سے آپ دیکھیے بات کہیں سے کہیں جا پڑی. غرض و غایت تخلیق انسانیت کی کچھ اور ہو گئی. یہ جو عبادت گزار قوم ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہو گئی. وہ سخر لکم ما فی السماوات والارض کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات زیر تسخیر تمہارے کر دی ہے. اٹھو اور ان قوتوں کو اپنے لیے اپنے قابو میں لے کے آؤ. وہ یہ بتا رہا تھا یہاں یہ صورت ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک گوشے کے اندر، اور وہاں نفل پڑھے جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، تسبیح ہیں، ورد ہیں، وظائف ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا بتا رہا ہے کہ تخلیق یہی ہے. عزیزان من معاف رکھیے گا، یہ تو غنیمت ہے کہ قوم اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. ساری قوم اگر یہی کرنے لگ جائے یہ جو بزرگ کرتے ہیں یعبدون کا معنی، تو سوچئے تو صحیح تھے. وہ تو بچے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کچھ کرتے ہیں، روٹی اور کماتے ہیں، ان کو دے جاتے ہیں. اگر سارے یہ کچھ کرنے لگ پیں، اللہ نے یعبد ایک لفظ عبدہ یعبدو عربی زبان میں بھی اور قرآن کریم میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے عزیزان مان، اس کے معنی محکومیت کے ہیں کہ شرف انسانیت یہ ہے کہ انسان نہ تو مظاہر فطرت میں سے کسی شے کے سامنے جھکے، کیونکہ ہر شے اس کے تابع تصویر ہے، اور اس کے بعد انسان رہ جاتا ہے نا. انسان کے سامنے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان یکساں واجب التکریم ہے. تو جو یکساں واجب التکریم ہے، اس میں سے ایک کا دوسرے کے سامنے جھکنے معنی کیا رکھتے ہیں؟ یہ تو اس سے زیادہ تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے برابر ہے اس کے پاؤں کے اوپر سر رکھا ہوا ہو انسان نے، اس کے سامنے جھکا ہوا ہو، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم ہم کاری ہے، اس کی محکومیت تسلیم کیا ہو. تو نہ تو مظاہر فطرت میں سے کسی کے سامنے یہ جھک سکتا ہے، نہ اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک سکتا ہے. اور پابندی تو کرنی پڑتی ہے زندگی میں کسی شے کی. کس چیز کی پابندی کرو؟
خدا کے قوانین کی پابندی کرو. ہم نے ان کو پیدا اس لیے کیا، ان کی تخلیق کی غائب یہ تھی کہ کسی اور کے سامنے یہ نہ جھکیں، صرف ہمارے قوانین کے سامنے جھکیں. کہا یہ اس کی محکومیت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ کھانے کو نہیں مانگتے، کچھ سامان زیست نہیں مانگتے. جو بھی کسی دوسرے سے لے کے کھانے والا ہے وہ اس زمرے میں آ ہی نہیں سکتا، خواہ وہ حضرت صاحب کہیں ہوں، خواہ وہ حاکم کہیں ہوں. جو دوسرے کی کمائی سے روٹی کھاتا ہے وہ خدا کی اس صفت کے خلاف جاتا ہے. وہ کہا کہ حکومت میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہماری محکومیت اختیار کرو، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم ہماری محکومیت اختیار کیو، کماتے جاؤ اور لا کے ہمیں دیتے جاؤ. ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کسی سے، رزق نہیں چاہتے، طعام نہیں چاہتے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. کہا یہ کسی کی کمائی سے لینا، جس کی محکومیت اختیار کی جائے اس کی تو ذمہ یہ ہے کہ ہر ایک کو رزق پہنچائے، بجائے اس کے کہ ان کی کمائی سے خود کھائے. کیا کیا چیزیں کہاں کہاں کیا جاتی. ذو القوۃ المتین. اور پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ صاحب ووٹ کتنے آئیں گے اور میرا جتھا کتنا بڑا ہوگا، میری پارٹی کتنی بڑی ہوگی. سوال ہی نہیں ہے. وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے صاحب، بڑی مضبوط قوتوں کا مالک ہے. اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. اور جو رزاق بنتا ہے یہاں دنیا کے اندر بھی، نظام کاری کا سربراہ کیوں نہ ہو، رزاق جو بنتا ہے اس کی قوت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ تو دل و جان سے اس کے سامنے لوگ جا کے